قرآن پاک میں جن آیتوں میں یہ بات کہلوائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، آیتوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسا بشر ہوں کہ جیسے تم نہ خدا ہو، نہ خدا کے بیٹے ہو، نہ خدا کے شریک و ساجی ہو، ایسے ہی ہم بھی نہ خدا ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کے ساجی ہیں، خالص بندے ہیں۔ وہاں اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے میں کفر کے فتوے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ بشر سمجھو گے نبی کو تو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ بھی قرآن کی بات ہے، اور یہ بھی قرآن کی بات ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ان آیتوں کو لے لیتے ہیں جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ میں تو تم جیسا بشر ہوں، اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا، بلکہ سب نے مطلب کئیوں نے جن کے نصیب میں گمراہی تھی انہوں نے یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ آج بھی ان کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مولوی ان باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایسوں کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے، نہ ایسوں کے پاس بیٹھنا جائز ہے، نہ ان کی بات سننا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، جو حضور کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھے کہ ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں، یہ بھی الفاظ لکھے ہیں، ان کے عقائد میں شامل ہے یہ باتیں، ہم جیسے ہیں۔ تو دلیل قرآن سے دیتے ہیں، سیدھا سادہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت سنا رہا ہے، قرآن میں تو یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دو کہ میں تو تم جیسا بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، رسولوں نے کہا ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم الہ نہ ہونے میں، خالص بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عام انسان پیغمبر کے برابر ہو جائیں۔ کیا انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہم تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بشر ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے بس ہم جیسے ہو گئے؟ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو مگر تم جیسی امتیں ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق، جو پرانے زمانوں میں نا ایک آلہ سا بنا ہوتا تھا، خانہ سا دیوار میں بنا ہوتا تھا، اس میں چراغ بتی رکھتے تھے۔ تو ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا، جانوروں اور انسانوں کو ایک جیسا فرمایا کہ جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جانور تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس آیت کے اندر مثال دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نور کو ایک طاق سے، جو چھوٹا سا طاق ہوتا ہے اور اس کے اندر چراغ ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور، جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں، کہ قرآن میں جو کہا جا رہا ہے کہ تم جانوروں کی طرح، تو ہم یہی عقیدہ رکھ لیجیے ہم جانوروں کی طرح اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی طرح رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح، رب کا نور جو ہے وہ طاق اور چراغ کی طرح ہے، جو یہی عقیدہ رکھے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہم نبی کے برابر یا ان کی طرح ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مثالیں جتنی دی گئی ہیں نا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، ہم تو تم جیسے انسان ہیں، اللہ کا جو نور ہے وہ چراغ اور استاق کی مثل ہے، یا تم انسان جانوروں کی طرح، یہ جو مثالیں ان آیات میں جو بھی میں نے پڑھی ہیں دی گئی ہیں، یہ فقط سمجھانے کے لیے، یہ تمثیل کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے۔ دوسری مثال کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ بشر نہیں ہے تمہاری طرح، اب پہلے یہ ہے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں۔ اب جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کے فتوے دیے گئے ہیں، تو انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا کہ جو نبی کو بشر کہے گا یا سمجھے گا وہ کافر ہے۔ پہلے کہا گیا میں تمہاری جیسا بشر ہوں، پھر اور بھی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ جو بشر سمجھے گا، بشر کہے گا، اس کو کفر کے فتوے، اور یہ فتوے قرآن لگا رہا ہے۔ ابھی میں آیت سناؤں گا۔ اب ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہم سری کرے، نبی کی برابری کا دعویٰ کرے، ہم جیسے ہیں جیسے ہم ہیں، تو وہی بات نا، ہم جیسے ہیں تو ہم کہاں اور وہ کہاں، اور بڑے بھائی جیسے،
بڑے بھائی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ تو ان کا مطلب جو نبی کے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرے، انہیں بشر کہے، ان کی اہانت کرنے کے لیے بشر کہے، یا یوں کہ ہم جیسے ہی بشر ہیں، نبی نہیں ہے، ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو، محض بشر ہو، تو وہ بندہ کافر ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی گئی قرآن پاک میں۔ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنا، 28ویں پارے میں سورۃ تغابن میں۔ پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ ہم جیسا بشر ہے اور ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت کرے گا؟ لہٰذا وہ کافر ہو گئے۔ پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پرواہ ہے۔ قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء، شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، جسے تو نے بجتی مٹی سے بنا ہے، جو لیس دار گارے سے بنی ہوئی مٹی ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ تو بشر ہے۔ اب شیطان نے بھی بشر کہا، کافر بھی یہی کہتے تھے یہ تو بشر ہے، ہم ان کی بات مانیں۔ اور آج کل کی بھی گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو جس قوم کے سردار نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یہ تو تم جیسا آدمی ہے، اور یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ تم اپنے جیسے بندے کی ہم جیسے چلتے ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں یہ بھی ایسے کرتے ہیں، ہم جیسے ہی۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر، اور ان کی قوم کی بندگی، قوم ہماری بندگی کر رہی ہے اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا پہلی بات ہے شیطان نکالنا۔ ایک تو شیطان کا کام ہے، جو کہتا ہے کہ بشر ہے یا ہم جیسے ہیں، اس نے تو ہم جیسا بھی نکل، شیطان نے تو اپنے سے ڈاؤن کر دیا نا، یہ تو بشر ہے، میں ایسے ہوں تو یہ ایسے ہیں، اس نے جو تصور کیا، یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر ہمیشہ کافروں نے یہ بات کہی ہے یہ تو ہم جیسے، ہم ان کی بات مانیں، یہ کہتے ہیں نبی ہے یہ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، ہم کیوں مانیں ہمارے جیسے ہیں۔ مومنوں نے یہ کبھی نہیں کہا، اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعوے دار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان کرنا اس لیے تھا، حضور اپنے منہ سے کہتے تھے میں بشر ہوں، یہ اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے دیکھے تو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اتنا وہ مقام دے دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس حد تک چلے گئے۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا، یہ ایک معجزہ تھا، اس بات کی وجہ سے ان کا باپ بھی نہیں ہے تو معاذ اللہ اللہ ان کا باپ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھا، اس معجزہ دیکھ کر انہیں یہ بات کہہ دی، گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرے مردہ زندہ کرنا، اب مسلمانوں نے صدہا معجزے حضور کو دیکھ کے، حضور کے کئی معجزے مسلمانوں نے دیکھے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، کنکریوں کا مٹھی کے اندر کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کا چل کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا، اور انگلیوں سے 5 انگلیوں سے حضور کی ہاتھ مبارک سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ تو اندیشہ تھا کہ لوگ یہ ساری باتیں دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا ہے یا بعض اللہ خدا کے سلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیٹے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس حد تک آگے چلے جائیں میرے معجزات دیکھ کر، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں خدا کا بیٹا ہی نہ کہہ دیں۔ تو اس احتیاط کے تحت حضور بار بار فرماتے تھے کہ اپنی بشریت کا اعلان کرتے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب لوگوں نے اسی جملے کو پکڑ کے آج تک کے لوگوں نے مولوی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہماری طرح بشر ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنا منع ہے، ان کے ساتھ دعوتیں کھانا، ان سے تعلقات بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ بزنس کرنا ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم